لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك۔ اسی طرح جب حاجی لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، دائیں بھی اور بائیں بھی، حد نگاہ ہر شے اس کے ساتھ اللہ کی لبیک اور تلبیک کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ چیزوں کے احساسات ہوتے ہیں، اور یہ موت کا دن انسان کی زندگی کا حاصل دن ہے۔ کس وجہ سے کہہ رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، نبی کریم نے کہا واجبت واجبت واجبت، پھر گزرا، پھر یہی الفاظ کہے۔ دونوں جنازوں میں ایک فرق تھا۔ پہلے جنازے کے بارے میں لوگوں نے تعریف اور توصیف کے کلمات کہے، دوسرے جنازے کے بارے میں کہا یہ برا ہے۔ صحابہ آپ کے پاس آئے، آپ نے یہ کیا بات کی؟ نبی کریم نے کہا جب پہلا جنازہ اٹھایا گیا لوگوں نے اس کی تعریف کو بیان کیا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجبت واجبت واجبت، اس بندے کے ساتھ اللہ لوگوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ زندگی کا حاصل ہے، لوگوں کا گمان۔ اور دوسرے جنازے کے بارے میں کہا واجبت، کیوں کہا؟ اس کی بہت سی نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن لوگوں نے گواہی دی ہے یہ برا تھا، اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ والملائکۃ شہداء اللہ فی السماء وانتم شہداء اللہ فی الارض، فرشتے آسمان میں گواہ ہیں، اور تم اور میں، ہم دونوں ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہیں۔ حضرت عمر کے سامنے بھی جنازہ لایا گیا، حضرت عمر نے یہی الفاظ کہے، لیکن آپ نے جو اس کی تشریح کی وہ بہت ہی عجیب ہے۔ صحابہ نے کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جس میت کے بارے میں 4 عادل و ثقہ گواہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نیک، موحد، توحید پرست، نمازی 4 عادل گواہ جس میت کے بارے میں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ میت بڑی اچھی تھی، بڑی نیک تھی، بڑی صالح تھی، تو اللہ رب العزت پھر مفہوماً یہ ہے روایت کے الفاظ، اللہ رب العزت پھر اعلان کرتے ہیں میرے بندوں نے اس میت کے بارے میں اچھا گمان کیا، لیکن ان کو نہیں پتا کہ اس میت کی تنہائیاں کیسی تھیں، یہ میت اکیلے میں اللہ کی کیا کیا نافرمانی کیا کرتی تھی، لیکن جیسے زندگی کے اندر اس کے اوپر پردے ڈالے، کل قیامت میں بھی اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ 4 عادل گواہوں نے، 4 نمازیوں نے اپنی اور میری صحبت، اپنی اور میری کمپنی دیکھیے۔ آپ کے میرے دوست کیسے ہیں؟ عادل ہیں، نمازی ہیں، دوستی، یہ موت کا دن پوری زندگی کا حاصل جمع ہے۔ حضرت عمر نے کہا، صحابہ کو شوق پیدا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہا اللہ 4 نہیں اگر 3 گواہی دے دیں، تو نبی کریم نے کہا 3 کی بھی اللہ گواہی کو قبول کرتے ہوئے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صحابہ نے پھر کہا اگر 2 گواہی دے دیں، نبی کریم نے کہا اگر 2 عادل، ثقہ، موحد، نمازی، مراد یہ ہے جاننے والے، یہ بھی مراد ہے۔ جو ایک اگلی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اور حضرت عمر نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے بارے میں بھی کہا نا کہ 2 بھی گواہی دیں اللہ جنت واجب کر دیتا ہے، تو ہمیں شرم آنے لگ گئی، ہم نے 1 کا نہیں پوچھا، اور ہمیں لگتا اگر ہم 1 کا بھی کہتے تو رسول اللہ یہی جواب دیتے۔ شرم آ گئی کہ 2 سے بھی کم کا پوچھیں، اور حضرت عمر ہی بیان کر رہے ہیں۔ ایک دوسری حدیث اس حدیث کی تطبیق میں آتی ہے، جس کے 4 ہمسائے اس کے بارے میں اچھی گواہی دے دیں، وہ بندہ جیسا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، میت کے دن، موت کے دن 4 ہمسائے صرف یہ بات کی گواہی دے دیں اللہ یہ بندہ نیک تھا، میں اور آپ گواہ ہیں، اللہ کے اس دنیا کے اندر ہمیں گواہیاں دینی چاہیے۔ صرف 4 بندے کہہ دینا یہ بندہ نیک تھا ہمسایوں میں سے،
تو اللہ رب العزت اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان وہی اچھا ہے جس کو ہمسائے اچھا کہیں، جس کو معاشرہ اچھا کہے، جس کو نیک لوگ اچھا کہیں، وہی اچھا ہے، وہی اچھا ہے۔ وجہ کیا ہمسایوں کا؟ محدثین نے اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحث کیا ہے، خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے ہمسائے سے، ہم نشین سے، بیوی سے، بچوں سے جتنا مرضی بڑا ولی اللہ ہو، طریقیاں اور تنہائیاں نہیں چھپتی۔ اگر وہ بھی کسی بندے کے بارے میں یہ گواہی دے دیں اللہ واقعی نیک بندہ تھا، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو دن ہے جنازے کا، حتیٰ کہ میت کو خود ادراک اور شعور ہو جاتا ہے میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے لگا ہے۔ نیک میت ہوتی ہے نا، نیک میت تو لوگوں کو کہتی ہے، ہر مخلوق اس کی آواز سن رہی ہوتی ہے، انسان اور جنوں کے علاوہ۔ اللہ رب العزت کا سسٹم ہے پردے کا، ایک ہی مرتبہ زندگی دی ہے، اسی میں ساری کمائی کر کے جانا ہے۔ میت کیا کہتی ہے؟ جلدی کرو، جلدی کرو، قدمونی قدمونی قدمونی، تیز تیز چلو، تیز چلو۔ نرم و گداز بستر، جنت کے بچھونے، جنت کی خوراک، جنت کی منزلیں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ اور برا آدمی جب اس کی میت کو اٹھایا جاتا ہے کہتا ہے، ہائے یا ویل یا ویلتا یا لیتنی، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میت دو طرح کی ہوتی ہے، مستریح او مستراح منہ، یا دوسرے لفظ ہے مستریح و مستراح منہ۔ کیا مطلب؟ یا میت سکون پانے والی ہوتی ہے، اگر بندہ مومن کی میت ہو تو وہ آرام پا لیتا ہے، نصب الدنیا و آذاہا، دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات لے کے جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اور اگر عبد الفاجر ہو تو یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ بتائیے اس سے بڑی ڈرانے کی کون سی حدیث ہو سکتی ہے میت کے دن کے لیے؟ اگر بندہ کافر و فاسق ہو تو وہ اس سے جان چھوٹ جاتی ہے، یا بندہ مومن کی جان خود کی چھوٹ گئی، یا بندہ کافر سے لوگوں کی جان چھوٹ گئی۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ بندوں کی جان چھوٹ جاتی ہے، شہروں کی جان چھوٹ جاتی ہے، درختوں کی جان چھوٹ جاتی ہے، چوپاہوں کی بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ بندہ فاسق جب دنیا سے جاتا ہے نا تو پرندے، چرند، حیوانات، اس گھر کے درخت، اشجار بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اس بدبخت کو تو نے اٹھا لی ہے۔ وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، لولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ جانور نہ ہوں، اگر یہ چرند پرند نہ ہو تو انسان اتنا بڑا گستاخ ہے، اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اللہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہ کرے۔ یہ جانوروں کی وجہ سے نازل ہوتا ہے۔ جب قحط پڑ جاتا ہے نا، جانور ان لوگوں کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں کہ بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ میرے بھائیو، یہ جو موت کا دن ہے، اللہ سردار صاحب کے والد کو جنت الفردوس میں جگہ دے، قاری وقاص صاحب کی بہن کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہمارے جتنے اعزاء و اقارب گزشتہ ماہ فوت ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اکٹھا کرے۔ یہ جو جنازے کا دن ہوتا ہے یہ اتنا اہم ہوتا ہے، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا ایک قول ہے، بیننا و بینکم یوم الجنائز، جس دن میتوں کو اٹھایا جاتا ہے، امام احمد ابن حنبل کے اوپر اتنے ظلم ہوئے، صحیح روایات کے الفاظ ہیں 30 برس تک ان کی پشت کے اوپر ایسے کوڑے لگے، اگر ہاتھی کو بھی لگائے جاتے تو وہ بھی سیدھا ہو جاتا، وہ بھی ایسا ہو جاتا جیسا پالتو ہے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل کی پشت پہ اتنے کوڑے لگنے کے بعد بھی اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ سارے علماء اس دور کے ساتھ چھوڑ گئے، ہر بندہ ساتھ چھوڑ گیا۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس آئے، کہا آپ بھی بادشاہ سے وقتی طور پہ صلح کر لیں، حکمت کے تحت کر لیں، کسی جیسے عام لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے۔
اب حکمت اسی میں، اب اسلام کی عزت اسی میں، اپنی جان بچائیں۔ امام احمد ابن حنبل نے کیا کہا تھا؟ بیننا و بینکم یوم الجنائز، تمہارے اور میرے درمیان فرق اس دن ظاہر ہو جائے گا جس دن جنازوں کو اٹھایا جائے گا۔ امام ابن کثیر نے لکھا امام احمد ابن حنبل کا جنازہ اٹھایا گیا، تاریخ اسلام کا اس وقت تک کا سب سے بڑا جنازہ، 12 لاکھ افراد نے اس جنازے میں شرکت کی، 80,000 یہودی اور عیسائی جنازے کی تعداد کو دیکھ اسلام کو قبول کر لیتے۔ بغداد کے ہر شہری نے اپنے دروازے کو کھولا، امام احمد ابن حنبل کا جنازہ پڑھنے آئے ہو میرے گھر سے وضو کرو، اگر امام احمد ابن حنبل کا جنازہ پڑھنا میرے گھر سے وضو کرو۔ صحیح روایات کے الفاظ ہیں، یہ 12 لاکھ تو وہ تھے جنہوں نے بغداد کے لوگوں کے گھروں سے وضو کیا، اس کے علاوہ سمندروں، کشتیوں، تختوں، ویرانوں، صحراؤں میں کئی لاکھ افراد اس کے علاوہ تھے۔ یہ جنازے کا دن بڑا قیمتی دن ہے، آپ کی میری پوری زندگی کا حاصل جمع یہ ہے، اس دن گواہیاں دے دینی چاہیے۔ جیسے قاضی ابو بکر عیاش کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا میری بیٹی مجھے لگتا ہے میرا وقت آخرت آ چکا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، تمہیں ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں، یہ میرا گھر ہے، اس گھر کے اندر میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یہ ایک جگہ ہے یہاں پر بیٹھ کے میں نے کئی ہزار مرتبہ پورا قرآن پاک ختم کیا ہے، اے میری بیٹی اللہ سے ڈر جانا، اس گھر میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا۔ میں اور آپ، ہمارے بھی والدین، ہمارے بھی آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، کیسے کیسے ولی اللہ اور نیک لوگ تھے، اپنے کمروں کو تہجد کی نمازوں سے سجانے والے، تلاوت قرآن پاک سے سجانے والے۔ آج وہ کمرے روتے نہیں ہوں گے کہ انہی کمروں میں جہاں پہ ہماری والدہ، دادا، دادیاں، چچا وغیرہ اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، ہم نے وہاں پہ ٹی وی لگائے ہوئے ہیں، ہم نے وہاں پہ یوٹیوب کے پروگرام چلائے ہوئے ہیں، ہم نے وہاں پہ سوشل میڈیا کو کھولا ہوا ہے، ہم گندے فحاشی اور یانی کے پروگرام انہی جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے والدین عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔